ایرانی نیوکلیئر ڈیل کو لے کر ورلڈ پالیٹکس آج کل بڑے کیوس میں نظر آتا ہے۔ حال ہی میں G7 کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں برٹن، فرانس، کینیڈا، جاپان، جرمنی، اٹلی اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ریپرزنٹیٹیو نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں ایران کو صاف الفاظ میں وارن کیا گیا کہ ایران کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ نیوکلیئر اسکیلیشن کو روک کر اس موقع سے فائدہ اٹھا لے اور نیوکلیئر ڈیل پہ دوبارہ متفق ہو، کیونکہ اب تک یہ ممکن ہے۔ ناظرین، ایران 1979 کے ریولوشن کے بعد امریکن سینکشنز کے شدید زد میں آ گیا۔ ایران میں امریکہ کی من پسند شاف ایران کی حکومت کا خاتمہ اور امریکن ایمبیسی کو 444 دن تک حراست میں لینا، ان دونوں باتوں نے USA کو ایران پر پہلی بار پابندیاں لگانے پر مجبور کیا، اور اس کے بعد ایران پر ون آفٹر ون سینکشنز لگائے گئے۔ ان سینکشنز کو USA مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، کبھی سیریا، یمن اور عراق میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے بیسس پہ ان سینکشنز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، تو کبھی فلسطین آرگنائزیشن کو فائنینشیل ایڈ دینے کے خلاف ایران پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن ان پابندیوں کے علاوہ ایران میں جن سخت پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے وہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ ہیں۔ اوباما دور میں USA اور ایران 2015 نیوکلیئر ڈیل کے تحت دونوں اسٹیٹس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے بہت قریب آئے تھے، مگر انفارچونیٹلی ٹرمپ نے اپنے رجیم میں ایران نیوکلیئر ڈیل سے ودرال کیا اور ساتھ ہی ایران پر مزید پاورفل اور سخت سینکشنز امپوز کیے۔ Finally, the deal does nothing to constrain Iran's destabilizing activities, including its support for terrorism. ناظرین، ہم آج ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم USA ایران ریلیشنز کی ہسٹری، ایران نیوکلیئر ڈیل اور نیچر آف سینکشنز یعنی پابندیاں کس قسم کے ہیں، اور ساتھ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امریکہ اور ایران نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ایک پیج پہ کیوں نہیں آتے، اور آخر میں ہم موجودہ صورتحال پر بات کریں گے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس ڈیل کے حوالے سے کیا انٹینشنز رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین، کسی بھی ایشو کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حقائق ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آتے ہیں، بلکہ حقائق کو ڈگ آؤٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے۔ تو جناب، ایران میں 1951 سے 1953 تک ایک نیشنلسٹ ڈیموکریٹک حکومت ڈاکٹر مصدق کی لیڈرشپ میں چلتی ہے۔ ڈاکٹر مصدق کمیونزم سے کافی متاثر شخص تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ایرانی آئل کمپنیز پہ برٹن اور USA کی انفلوئنس ختم ہو جائے۔ تو مصدق نے ساتھ ہی اینگلو ایرانین کمپنی کی ڈاکیومنٹس کو آڈٹ کرنا شروع کیا اور ایران کے آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنا شروع کیا۔ ایران کی گستاخی برٹن اور USA کو سخت بری لگی۔ انہوں نے پہلے تو ایران کے آئل کمپنیز کو قبضہ کرنے کا پلان بنایا، مگر پھر انہیں یہ خوف تھا کہ اگر ایسا کیا گیا تو کہیں ایران کی مدد کے لیے سوویت یونین درمیان میں کود نہ پڑے۔ لہٰذا USA اور برٹن نے ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو اوور تھرو کرنے کے لیے پلاننگ کی۔ اس کے لیے CIA نے ایرانی پولیٹیشنز اور انفلوئنشل لوگوں کو خریدنے کے لیے ڈالرز کی بارش کر دی، اور یوں انہوں نے ڈاکٹر مصدق کی حکومت گرا کر محمد رضا شاہ پہلوی تخت پہ بٹھایا۔ ویسٹ کی منظور نظر محمد رضا شاہ پہلوی نے 16 ایئر تک ایران پہ حکومت کی۔ اس عرصے میں USA نے ایرانی آئل سے خوب مستفید ہوتا رہا۔ تو اس کے بعد ایرانی شاف ایران کے آٹوکریٹک رول اور کرپشن سے تنگ آ گئے تھے، چنانچہ آیت اللہ خمینی کی رہنمائی میں اسلامی انقلاب شاف ایران کی حکومت گرا دیتی ہے۔ شاف ایران بھاگ کر USA چلا جاتا ہے، تو ایران کے جو ریولوشنریز تھے وہ USA سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شاف ایران کو ان کے حوالے کیا جائے، اور ساتھ ہی US ایمبیسی میں موجود لوگوں کو وہ حراست میں لے لیتے ہیں۔ US انقلابیوں سے آلریڈی شاف ایران کے خاتمے پر غصہ اور ہاسٹیجز کے کرائسس کو ایک ٹیررسٹ عمل ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایران پر پابندیوں کا ایک تسلسل شروع ہوتا ہے۔ تو ہم ذرا دیکھیں گے کہ امریکہ نے کب اور کس کی حکومت میں ایران پر سینکشنز لگائے۔ کارٹر ایرا میں امریکن ہاسٹیجز کو ایکسکیوز بنا کر امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر نے ایران کے $8.1 بلین کے ایسٹس فروز کیے، جس میں بینک ڈپازٹ، گولڈ اور دوسرے قسم کے پراپرٹیز شامل تھے۔ لیکن یہ پابندی جنوری 1981 کے الجائرز اکارڈز کے تھرو اٹھائے گئے۔ ایران پر دوسری بار 1984 میں رونالڈ ریگن کے رجیم میں سینکشنز امپوز کیے گئے۔ یہ سینکشنز ایران کی آرم امبارگو کی صورت میں لگائے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران اور عراق کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایران کے گوڈز اینڈ سروسز پہ اس لیے پابندیاں لگائی گئیں کہ ایران لبنان میں حزب اللہ اور فلسطین میں حماس اور دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے۔
اور پھر بل کلنٹن نے 1995 میں ایگزیکیوٹو آرڈر 1295-7 کے تحت ایران پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی سپورٹ کے خلاف مزید ہیوی سینکشنز لگائے، اور جو دوسری ایکسکیوز تھی وہ یہ کہ جسے بنیاد بنا کر امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں سخت کیے، وہ ایران نیوکلیئر پروگرام تھا۔ ایران نے اس وقت نیوکلیئر پروگرام پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر ایران میں 2005 میں الیکٹ ہونے والے پریزیڈنٹ احمدی نژاد نے ایرانی یورینیم کی، جس کو وقتی طور پر انرچمنٹ انہوں نے روکا تھا، پھر سے شروع کروا دیا۔ اس پر جارج بش نے ایگزیکیوٹو آرڈر 1338-2 کے تحت ان تمام افراد جو ایرانی نیوکلیئر پروگرام کا حصہ تھے ان کے تمام ایسیٹس فریز کر دیے۔ اور پھر امریکہ کے ڈائریکشن پہ یونائٹڈ اسٹیٹس سیکیورٹی کونسل نے ایران کے خلاف ریزولوشن 1747 2006 میں اور ریزولوشن 1747 2007 میں، ریزولوشن 1803 2008 میں اڈاپٹ کیا۔ اور پھر 2010 میں اوباما رجیم میں یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے کمپریہنسو ایران سینکشن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈائیوسٹمنٹ ایکٹ آف 2010 پاس کیا، جس کا مقصد ایران پہ لگے سینکشنز کو مزید سخت کرنا تھا۔ 2013 میں یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے 400 میں سے 380 نے ایران پہ پابندیاں سخت کرنے کے حق میں ووٹ ڈالا۔ 2013 میں یو ایس سینکشنز کافی سخت ہوئے۔ کوئی بھی انڈیویجول یا بینک یا کوئی بھی کمپنی اگر ریال کے ساتھ ٹریڈ کرتے پکڑا جاتا تو اس پہ شدید جرمانہ لگایا جاتا۔ تو ہم ویڈیو کے شروع سے سینکشنز بول رہے ہیں۔ کیا ہیں سینکشنز آخر؟ سینکشنز ہے ایک آفیشیل آرڈر جو ایک پاورفل اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے خلاف امپوز کرتی ہے تاکہ وہ اسٹیٹ انٹرنیشنل لا کو اوبے کرے۔ تو ایک اسٹیٹ پہ اگر پابندیاں ہوں تو اس کے جو سٹیزن ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے، دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی ملک، کمپنی یا فرد کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ایران کے خلاف یہ سب کے سب پابندیاں ایک ساتھ لگائے گئے ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایران جو ایک آئل رچ کنٹری ہے وہ اپنا آئل بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں ٹریڈ کر سکتا۔ اس کی جو اسٹیل اور کول مائننگ سیکٹر ہے وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جانے پر اس کی پابندی ہے۔ 2014 میں یو ایس اتھارٹیز نے ایک چائنیز بزنس مین کو ایران کے میزائل پروگرام میں انوالو ہونے پر $5 ملین کا جرمانہ لگایا۔ ایک اور کیس 2014 میں پیش آیا۔ فرانس کے بینک BNP پارibas کو یو ایس سینکشنز کے وائلیشن پہ $8.9 بلین کا جرمانہ لگایا گیا، اور اسی طرح ایک اور جرمنی بینک کو یو ایس سینکشنز کے وائلیشن پر $5 بلین کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یو ایس اے کے سینکشنز کتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں پوائنٹ پر۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کیسے ایمرج ہوا۔ ناظرین، اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران نیوکلیئر ڈیل کے لیے ایک پازیٹیو سٹیپ اٹھایا۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جو پاورفل سینکشنز امریکہ کی طرف سے ایران پر لگائے گئے ان کا بیسک نشانہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام تھا۔ ایران کی نیوکلیئر ایمبیشنز ریجن میں دو ملکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اور وہ دونوں ملک یو ایس اے کے ایلائی اسٹیٹس ہیں، ایک اسرائیل اور دوسرا سعودی عربیہ۔ ان دونوں ملکوں کو ایران کی نیوکلیئر پاور سے کافی خطرہ ہے۔ ناظرین، ایران نیوکلیئر ڈیل جسے عام طور پر JCPO جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے، اس اکارڈ کے تھرو ایران دنیا کی دوسرے پاورز کے ساتھ جن میں یو ایس اے بھی شامل تھا ان کے ساتھ مل کر ایران کی نیوکلیئر ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے پریکٹیکل اسٹیپ اٹھایا گیا۔ اس ڈیل کا یہ مقصد تھا کہ ایران اپنے نیوکلیئر فیسلٹیز کو انٹرنیشنل انسپیکشن کے لیے اوپن کرے گا، اور ساتھ ہی اپنے نیوکلیئر پروگرام اور فیسلٹیز کو لمیٹڈ کرے گا، اور اس کے بدلے میں بلینز آف ڈالرز کی ریلیف سینکشنز ختم کرنے کے مد میں ایران کو حاصل ہوگا۔ پارٹیسپینٹس آف ایگریمنٹس اس پوائنٹ کو لے کر ہوپفل تھے کہ ایران اگر اپنے نیوکلیئر پروگرام کو فورگو کر کے ریجن میں جو اس کے رائیول اسٹیٹس ہیں وہ بھی ایران کی طرف سے تھریٹ پرسیو نہیں کریں گے، تو لہٰذا ریجن میں کانفلکٹ کے کم چانسز ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹرمپ نے حکومت میں آ کر 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل سے ودرا کیا، اور ساتھ ہی ایران پہ مزید پاورفل پابندیاں لگائے۔ یو ایس کے ایران کے ساتھ جو امپورٹنٹ فگرز پہ اٹیک اور رائزنگ کانفلکٹ نے ایران کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کی جانب پھر سے دھکیل دیا۔ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن نے آفس سنبھالنے کے بعد ایران کو مسلسل ٹاک پہ آنے کا کہتا رہا ہے، لیکن ایرانی حکومت کا یہ پوائنٹ ہے کہ یو ایس پہلے سینکشنز ختم کرے، جبکہ یو ایس بضد ہے کہ باہمی
انڈرسٹینڈنگ سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ JCPO یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن UN میں سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبرز USA، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، ان میں جرمنی بھی شامل تھا۔ ان کے علاوہ یورپین یونین اور مڈل ایسٹ کے بھی کچھ ملک اس ڈیل کا حصہ تھے۔ اس ڈیل کے تحت ایران نے JCPO کی ممبرز کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ ایران نیوکلیر ویپنز کے لیے یورینیم یا پلاٹینیم انرچمنٹ نہیں کرے گا، اور ساتھ یہ پرومس کیا کہ فوردو اور نائتنز اور عرق میں جو ایرانی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ صرف سویلین ایمبیشنز کے لیے یوز ہوں گے، انکلوڈنگ میڈیکل اینڈ انڈسٹریل ریسرچ۔ اس اکارڈ نے ایران کے نیوکلیر سینٹریفیوج کے نمبرز اور کیپیبلٹیز کو بھی لمیٹڈ کیا۔ اس میں ایک بات سمجھنے اور یاد کرنے والی یہ ہے کہ 5% یورینیم نیوکلیر پاور پلانٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، فار ایگزامپل بجلی بنانے کے لیے، 20% ریسرچ ری ایکٹرز اور میڈیکل پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور 60 اور 90% سے ابو اگر کوئی اسٹیٹ یورینیم انرچ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز ڈیولپ کرنے جا رہی ہے۔ ایک تو ایران JCPO میں اس بات پہ ایگری ہوا کہ یورینیم اور پلاٹینیم انرچمنٹ صرف سویلین یوز کے لیے ہوں گے، نہ کہ نیوکلیر ویپنز بنانے کے لیے، اور دوسرا مانیٹرنگ ویریفیکیشن میں ایران اس بات پہ بھی ایگری ہو گیا کہ وہ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کو ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز میں انسپیکشن کے لیے ایکسیس دے گا۔ اس پوائنٹ کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو UN کے واچ ڈاگ کے طور پر فنکشن کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ملکوں میں نیوکلیر ویپن ڈیولپمنٹ بارے میں چھان بین کرے کہ کوئی ملک کہیں نیوکلیر ویپنز تو ڈیولپ نہیں کر رہا۔ تو ایران نے انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کو بھی الاؤ کر دیا کہ وہ ایران میں جو ایرانی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، یعنی جہاں پہ یورینیم کو پروسیس کیا جاتا ہے، ویپن بنایا جاتا ہے، وہ ان پہ نظر رکھے کہ ایران جو یورینیم پروسیس کر رہا ہے کہیں وہ نیوکلیر ویپنز کے لیے تو نہیں ہے۔ ایران کے JCPO کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے پر یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشنز ایران پر سے سینکشنز ختم کرنے پہ راضی ہو گئے، جو کہ ایران کی نیوکلیر پروگرام کے خلاف لگائے گئے تھے، لیکن جو پابندیاں ایران پر دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنے پر امپوز کیے گئے تھے وہ اب بھی قائم تھے۔ تاہم ایران کو سینکشن لفٹ کرنے پر کافی ریلیف ملی، کیونکہ سینکشن اٹھائے جانے کے بعد ایران اپنے آئل اور دوسرے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتا تھا۔ اور دوسری چیز جس پہ پارٹیز راضی ہو گئے وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا کہ اگر ایران 5 سال کے اندر ثابت کر لے کہ وہ صرف سویلین یوز کے لیے نیوکلیر ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو اس کے جو کنونشنل ویپنز اور بیلسٹک میسلز کے ٹرانسفر پر UN نے بین لگایا تھا وہ بھی اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، اس ڈیل کے بہت ہی پازیٹیو رزلٹ آئے۔ IAEA انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی نے 2016 میں ایک رپورٹ ایشو کیا جس میں سرٹیفائی کیا گیا کہ ایران نے بڑی سنجیدگی سے انیشیل پروسیس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے۔ اس پازیٹیو رسپانس پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یورپی یونین اور UN نے پابندیاں ہٹانے شروع کر دیے۔ خصوصاً اوباما ایڈمنسٹریشن نے جب ایران پر سیکنڈری سینکشن اٹھائے تو ایران نے اپنا آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ ایران کے آئل ایکسپورٹس اس لیول تک پہنچے جہاں وہ سینکشن سے پہلے تھے۔ اس کے علاوہ USA اور یورپی یونین کے کئی اسٹیٹس نے ایران کے $100 بلین کے ایسٹس جو انہوں نے فروز کیے تھے اب ایران کے کمپلائنس کے بعد انفروز کر دیے گئے۔ ایران نیوکلیر ڈیل کے ایک سکسیسفل ڈیل ہونے جا رہا تھا۔ ایران پر JCPO کی طرف سے جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز دیے گئے تھے ایران ان پر پورا اتر رہا تھا، مگر اچانک یہ ڈیل مشکل میں پڑ گیا چونکہ اب اوباما کے بجائے ٹرمپ US پریزیڈنٹ تھا۔ ٹرمپ کا میگزیمم پریشر فارمولا پورے پیک پہ تھا۔ ٹرمپ نے 2018 میں ایران نیوکلیر ڈیل سے ودرا کیا اور یون ڈیل میں صرف 5 ممبرز باقی بچے اور وہ انکلوڈنگ برٹن، فرانس اور جرمنی تھے۔ انہوں نے انسٹیکس سسٹم لانچ کیا جس کے تحت وہ آؤٹ آف US بینکنگ سسٹم کے ایران کے ساتھ ٹرانزیکشن کر سکتے تھے۔ ٹرمپ نے جاتے جاتے ایران کے ساتھ ٹریڈ کو ویورنگ میکینزم کے بیس پہ چھوڑا تھا، یعنی اسٹیٹس ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر ایران کے آئل امپورٹ کر سکتے تھے، لیکن لیٹر آن ٹرمپ نے ویورنگ سسٹم کو بھی ختم کیا اور ایران کے آئل ایکسپورٹ پہ مکمل پابندی لگائی۔ ٹرمپ کے ودرال کے بعد ایران نے ناراض ہو کے 2019 میں اپنے نیوکلیر پروگرام کو ایک بار پھر سے زور و شور سے شروع کیا۔ اس نے یورینیم اور پلاٹینیم انرچمنٹ پہلے سے زیادہ بڑھا دی اور ساتھ جو نیوکلیر سینٹریفیوجز تھے ان کو بھی مزید افیکٹو اور ایڈوانس بنایا۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے اور بھی زیادہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو ایکسلریٹ کیا۔
ٹرمپ کے بعد USA میں جو بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا۔ جو بائیڈن ایک طرف ڈیل پہ واپس آنے کے لیے انسسٹ کر رہا ہے، جبکہ ساتھ ساتھ ایرانی حکومت کو وارن بھی کر رہا ہے کہ ایران اگر JCPOA کے ڈیل کے ساتھ کمپلائی نہ کرے تو اس پہ ہیوی ہینڈ رکھا جائے گا۔ ایران اس بارے میں کوشش ہے کہ USA پہلے پابندیاں اٹھائے، اس کے بعد ایران مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے گا۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ایرانی ڈیل کے حوالے سے ایران کو بلیم کر رہا ہے کہ ایران نیوکلیر ڈیل کو لے کر سنجیدہ نہیں، جبکہ ایرانی حکومت USA کو الزام لگا رہا ہے کہ USA ڈیل کے حوالے سے سیریس نظر نہیں آتا۔ ایران یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مذاکرات سے پہلے ایران پر تمام پابندیاں ختم کرائے جائیں۔ ایران کا ایک اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ US ایران کو یقین دلائے کہ وہ ڈیل سے دوبارہ ٹرمپ کی طرح ودرا نہیں کرے گا۔ ابھی کرنٹلی دونوں اسٹیٹس کے درمیان آسٹریا کی کیپٹل ویانا میں ڈیل کے حوالے سے کافی کوششیں جاری ہیں، جہاں JCPOA کے ممبرز دوسرے اسٹیٹس ایران اور USA کے درمیان ڈیل کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو میڈیٹ کریں گے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نیوکلیئر ڈیل سے کافی متنفر نظر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران پہ مزید پابندیاں لگائے جائیں، کیونکہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام سے سب سے زیادہ تھریٹ اسرائیل کو ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم اپنا یہ لیکچر یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم مزید ایسی یوزفل ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔